بنیاد نہیں. جو لوگ اس میں اس وقت بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں وہ باہر سے اپوائنٹ کیے گئے ہیں, وہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ہیں ہی نہیں, کیونکہ چاہے انٹیریئر ایڈوائزر ہوں, چاہے ہمارے امبیسڈر ٹو یو کے ہوں, امبیسڈر ٹو امریکہ ہوں, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہوں, یہ سارے واشنگٹن سے بھیجے گئے. آپ کو ہی میں نے ایک دفعہ پہلے کہتے ہوئے سنا, آپ نے کہا کہ امریکہ کی جو ایک بڑی اچھی سی اسٹریٹجی ہوتی ہے اور وہ یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنا کوئی انٹرسٹ سرو کرنے کے لیے یا اپنا کوئی مفاد جو ہے وہ سرو کرنے کے لیے یہاں کے پاور سٹرکچر میں کوئی اس طرح کی چیز پلانٹ کرتا ہے اور اس طرح کی کوئی گیم کھیلتا ہے کہ اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ وہاں سے سرو ہوتا رہے. یہ آپ نے کہا. یہ چیز اگر ٹرو ہے, اف دس تھنگ اسٹینڈز ٹرو, تو آپ کے خیال میں پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں یا ڈس انٹیگریٹ کرنے کی ایک اٹمپٹ میں امریکہ جو پشت پناہی کر رہا ہے اس وقت بھارت کی, کون سا انٹرسٹ سرو ہو رہا ہے امریکہ کا؟ ہم تو ان کے فرنٹ لائن ایلائی ہیں وار آن ٹیرر میں. دیکھیے وار آن ٹیرر کیا ہے؟ وار آن ٹیرر ایک نام ہے ایک تیسری عالمی جنگ کا. وار آن ٹیرر کی امبریلا کے نیچے یہ نام ہے وار آن ٹیرر, جس کا مقصد ہے کہ اسلام کے سیاسی تصور کو ختم کرنا, مسلمان ممالک پہ حملے کرنا, مسلمان ممالک کو توڑ کر چھوٹا کرنا اور مسلمان ممالک سے ایٹمی ہتھیار چھین لینا تاکہ تمام مسلمان ممالک دبئی کے سائز کے ہو جائیں اور کوئی ملک ان کو کبھی آئندہ آنے والے دور میں خطرہ نہ دے سکے. مسلمان ممالک کے وسائل پہ قبضہ کرنا. اس کے لیے انہوں نے اپنی, اگر بلوچستان لبریشن آرمی والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ بلوچستان کو امریکہ کی مدد سے آزاد کرا کے, انڈیا کی مدد سے آزاد کرا کے وہاں پہ یہ سعودی عرب کی طرح کا بڑا سی حکومت بنا لیں گے, تو ان سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے. ان کو استعمال کیا جائے گا ٹیشو پیپر کی طرح, اور اس کے بعد کیا اس ملک میں اس جگہ جو خزانے اور دولت رکھے ہوئے ہیں یہودی کیا بلوچستان لبریشن آرمی کے افراد کے حوالے کر دیں گے کیا؟ ان کو بھی اسی طرح مار کے پھینک دیا جائے گا جس طرح آج یہ پاکستانی ریاست کے خلاف بغاوت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. ان لوگوں کو, یہ اتنے احمق لوگ ہوتے ہیں, ان کو یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ بڑی طاقتیں ان کو استعمال کس طرح کر رہی ہیں. امریکنز کی پالیسی اس وقت امریکنز خود نہیں بنا رہے ہیں, امریکن قوم بھی پالیسیز نہیں بنا رہی ہے, ان کی پالیسیز اسرائیل بنا رہا ہے. اور اسرائیل کے اسٹریٹجک آبجیکٹو میں سب سے بڑا آبجیکٹو یہ ہے کہ پاکستان کو چھوٹا بھی کرو. 16 کروڑ کی آبادی ان کے لیے پرابلم کر رہی ہے. اتنا بڑا مسلمان ملک اگر اکٹھے ہو جائے تو انڈیا اور اسرائیل دونوں کے لیے تھریٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اوباما صاحب کا جو چینج کا وعدہ ہے اس کا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا. اس کا چینج یہ ہے کہ جو پہلے جنگ ہمارے خلاف مغربی سرحدوں پہ نہیں ہو رہی تھی وہ اب ہوگی. وہ 30,000 فوجی لا کے ہماری سرحدوں پہ لگانے والے ہیں. اوباما کے آنے کے بعد ہمارے ٹرائبل ایریاز پہ پہلے, آج تو ڈرون حملے کر رہے ہیں نا, پھر امریکن B-52 حملے کریں گے ہمیں. اور اتنا زیادہ ہمیں نظر آتا ہے, ہمیں اس وقت سے تھوڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ پاکستانی ٹرائبل ایریاز پہ اگر یہ B-52 بامبنگز کریں, اور صرف اس لیے اس خرافات کے تحت کہ ہم یہاں پر القاعدہ کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں, تو یہ بات دنیا کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ افغانستان کے اندر القاعدہ ان کا مزاحمت نہیں کر رہی. افغانستان کے اندر افغان طالبان ہیں جو امریکہ سے مزاحمت کر رہے ہیں, اور افغان طالبان افغان مجاہدین کی طرح صرف اپنے ملک کو آزاد کرانا چاہتے ہیں. دنیا میں وہ کہیں دہشت گردی میں. پھر اس کا جواب کس کے پاس ہے کہ جب اگر ہم خالی امریکہ کی بات اس وقت یہاں پہ کریں, جو ڈرون اٹیکس کا سلسلہ اگر ہم اسی کو لے لیں جو کتنے زور و شور سے جاری ہے, اور اس کے بعد وہاں سے جو ہے اسٹیٹمنٹس بھی آ جایا کرتی ہیں کہ یہ تو رکنے والا نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ہائی ویلیو ٹارگیٹس ہیں اور ہم تو انہیں پکڑ کے وہاں سے نہیں, اسلام آباد سے بھی یہ اسٹیٹمنٹس نکل رہے ہیں کہ ہم ان کو روک نہیں سکتے. ہم نہیں ان کو روک سکتے. وی شوڈ لرن ٹو لیو ود دیم. وی شوڈ لرن ٹو لیو ود. یہ سارے بیانات جو آ رہے ہیں, تو کیا پھر ریئیکشن ہے؟ ہم کس طرح سے یہ اگر ڈرون اٹیک کیے تو سوورنٹی کے اوپر مطلب ہمیں یہ لفظ ہی استعمال نہیں کرنا چاہیے. بات یہی ہے, میں نے اب ٹیسٹ کیا تھا پہلے بات کہ جب گھر کا والد, گھر کا باپ اپنے بچوں کی عزت کا سودا کر چکا ہو تو پھر آپ کس سے شکایت کریں گے؟ اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ باپ کو باپ نہ تسلیم کیا جائے, اس کو ہٹا دینا پڑے گا, اس حکومت کو تبدیل کرنا پڑے گا. اب الیکشن کی ضرورت ہے, اس کو اسی طریقے سے کریں جو ملک کے قانون کے اندر جو طریقہ موجود ہے. الیکشن کرایا جائے, دوبارہ الیکشن ہو, اور شرط یہ لگا دی جائے کہ کوئی شخص الیکشن میں شریک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی دولت ملک کے اندر نہ ہو, جب تک اس کے بچے ملک کے اندر نہ ہو. اور وہ تمام شرائط جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے, ہمارے آئین میں ہے کہ یہ شرائط جو شخص پورا کرے گا وہ ملک کے نیشنل اسمبلی یا ملک میں کوئی سرکاری عہدہ لے سکتا ہے, ان شرائط پر سختی سے عمل کروائیے. اب یہ عمل تلوار کی زور پہ ہو یا عدالت کے زور پہ ہو یا عوام کی عدالت میں ہو, یہ آنے والا وقت بتائے گا, دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ یہ نظام اس وقت جس طرح چل رہا ہے یہ چلنے والا نہیں ہے. اگر انڈیا نے پاکستان پر حملہ کر دیا تو سب سے پہلے یہ قوم اپنے حکمرانوں کو تبدیل کرے گی. نہیں, ہمیں تو دبے الفاظ میں امریکہ سے یہ بھی بیان ایک کمانڈ آئی ہے انفیکٹ کہ اگر کوئی لمیٹڈ ایکشن ہوتا ہے بھارت کی طرف سے تو ہمیں زیادہ ریاکٹ نہیں کرنا. ہم یہی عرض کر رہے ہیں نا کہ انڈیا اگر ہم پہ حملہ کرتا ہے, بامبنگ کرتا ہے, جماعت و دعویٰ کے کیمپس پہ کرتا ہے یا مہاجر کیمپوں پہ کرتا ہے یا کشمیر میں کسی جگہ پاکستان آرمی کے کسی انسٹالیشن پہ کرتا ہے, اور حکومت وقت کی کہتی ہے کہ ہم جواب نہیں دیں گے چونکہ ہم تحمل سے فیصلہ کریں گے اور ہم جائیں گے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں بات کرنے کے لیے, قوم تو اتنا انتظار نہیں کرے گی.
آپ دیکھیے گا پھر کیا ہوتا ہے. قوم اتنا وقت دے ہی اتنا نہیں وقت نہیں دے گی سکتی کسی ہے. یہ کس طرح کا سینسیٹیو اور سیریس ایشو ہے کہ اس کے اوپر وقت تو میرا خیال ہے دیا جا ہی نہیں سکتا. وقت دیا نہیں جائے گا. یہ بالکل اوور کیلکولیٹ کر رہے ہیں, اوور کانفیڈنٹ ہیں, ان کی عقلیں ماری گئی ہیں. آپ کے خیال میں ڈپلومیسی کی جب ہم بات کرتے ہیں, ڈپلومیٹک فرنٹ کی ہم بات کرتے ہیں, کوئی طریقہ ہے ڈپلومیٹک آفینسو کسی قسم کا لانچ کرنے کا کہ دنیا کے کوئی ایسے ممالک جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم کوشش کریں تو سپورٹ آ سکتی ہے؟ دیکھیے, جب ہمیں سیکورٹی کاؤنسل میں ہم چائنا کے ویٹو کو استعمال نہیں کر رہے ہیں تو اس کے بعد کون سا ڈپلومیٹک آفینسو لانچ کریں گے؟ بنیادی طور پر آپ طاقتور ملکوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں. چین آپ کا ساتھ دینے پہ تیار ہے, ساتھ ہمارے ساتھ تھا, ہم اسے کھو دیا, اس کو الگ کر رہے ہیں. روس ہمارے ساتھ دینے کو تیار ہے. دیکھیے, روس بھی امریکہ کو روکنا چاہتا ہے نا, ہم اپروچ ہی نہیں, ہم روس کو اپروچ ہی نہیں کرتے ہیں. روس اور چین دونوں ہمارا ساتھ دینے پہ تیار ہیں, اور باقی بہت بڑا انفلوئنس ہے روس اور چین کا ان بہت سارے ممالک پہ. اگر ہم اسلامی ممالک کو نہیں بھی کنونس کر سکتے, لیکن ایران ہمارا ساتھ دے سکتا ہے, ترکی ہمارا ساتھ دے سکتا انفارچونیٹلی ہے. ہم اپنے لوگوں کو اور بھارت کو ابھی تک یہ سمجھا نہیں پائیں کہ بغیر شواہد کے آپ کون سا ایکشن ہم سے چاہتے ہیں, ہمیں ذرا اسی کی وضاحت کر دیجیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شواہد تو ہے ہی نہیں, یہاں تو صرف دھاندلی. یہ تو ہم کہتے ہیں نا, ادھر سے تو بار بار assertive statement میرا خیال ہے آتی ہے. کل انٹرپول نے بھی یہی اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ انڈیا نے ابھی تک ہمیں کوئی ثبوت نہیں دیا. جب انٹرپول کو ثبوت نہیں دیا ہے تو یو این نے کس ثبوت پر فیصلہ کر دیا؟ اور دوسری بات, یو این کے ثبوت ہماری حماقت ہے نا جو ہم نے مان لیا. اور یو این کے ثبوت کا بھی اس طرح اندازہ کیجئے کہ جس شخص کو انہوں نے دہشت گرد ڈکلیئر کیا وہ بیچارہ 6 مہینے پہلے انتقال کر چکا ہے. تو اس سے اندازہ کیجئے کہ یو این کے ثبوت کا کیا حال ہے. صحیح. اور انڈینز کس بات کو چھپانا چاہ رہے ہیں؟ کیوں نہیں چاہتے یہ سارے لوگ جن کی آئیڈینٹی کہتے ہیں کہ پاکستانی تھے, ذرا سامنے تو لائیں, ذرا ہم بھی دیکھیں کون ہے یہ, کون سے پاکستانی ہیں, کون سے پاکستانی ہیں, ذرا ہم کو ملنے تو دیں ان لوگوں سے, ذرا ہمیں پتہ لگے, ذرا ہمیں یہ پتہ لگے کہ یہ کرکرے کی جو پولیس آفیسر مارا گیا ہے اس کی بیوہ کیا کہہ رہی ہے, وہ کیوں کہہ رہی ہے, وہ بلیم کر رہی ہے بجرنگ دل کو اور بی جے پی کو, اور انڈین ممبرز آف نیشنل اسمبلی, ان کے ممبر آف پارلیمنٹ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر انڈین ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ انوالو ہیں بمبئی کے سارے ڈرامے میں. ذرا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں نا, بالکل انویسٹیگیٹ کر کس بات پہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی, چونکہ اس بات میں پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر آن دی شو, اٹ واز اے پلیزر ٹو ہیو یو. جی ناظرین, یہ تھے میرے ساتھ زید حامد صاحب, اور موجودہ صورتحال کے اوپر کافی تفصیل سے گفتگو کرنے کی کوشش کی. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آئی سی یو ٹمارو سیم ٹائم. ہیو اے نائس ڈے.